بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، ہم کر رہے تھے باب پنجم عدل و احسان۔ ٹھیک ہے، ہم نے اس کی ریڈنگ کر لی، آپ کو سمجھا دی اس کے معنی اور مفہوم احادیث کی روشنی میں، آیت کی روشنی میں۔ ٹھیک ہے، آج ہم اس کی کریں گے ایکسرسائز میں سب سے پہلا سوال ہے درست جواب کا انتخاب کریں۔ نمبر 1 ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان انصاف کرنا ہے تسبیح، دعا، صدقہ یا تحمید؟ تو اس کا جو درست آپشن ہے وہ ہے صدقہ، کہ دو آدمیوں کے درمیان انصاف کرنا صدقہ ہے۔ حدیث مبارک کے مطابق جن خوش نصیبوں کو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، ان کی تعداد ہے 7۔ اسلامی لشکر فاتحانہ انداز میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوا 8 ہجری کو۔ ٹھیک ہے، اور جس عورت نے چوری کی اس کا تعلق تھا، جو عورت ہم نے پڑھا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کے آئے تھے اور انہوں نے درخواست کی تھی کہ اسے معاف کر دیا جائے، وہ قبیلہ بنی مخزوم سے تھی۔ قانون کا نفاذ ہونا چاہیے، امیروں کے لیے بھی ہونا چاہیے، غریبوں کے پر بھی، اور حکمرانوں پر بھی، یعنی سب پر ہونا چاہیے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ مختصر جواب دیں۔ سب سے پہلے عدل کی صفت جب اپنے کمال کو پہنچتی ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ فرسٹ شارٹ کوسچن کا آنسر ہے کہ عدل کی صفت جب اپنے کمال پر پہنچتی ہے تو اسے احسان کہا جاتا ہے۔ کوسچن نمبر 2، عدل کی اہمیت پر ایک قرآنی آیت کا ترجمہ لکھیں۔ اس کا آنسر یہاں سے ہو جائے گا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ حکم فرماتا ہے عدل کا اور احسان کا اور رشتہ داروں کو حقوق دینے کا۔ سوال نمبر 3، احسان کی اہمیت پر ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ احسان کے بارے میں حدیث ہے کہ رسول اللہ نے دو آدمیوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کو صدقے سے تعبیر فرمایا ہے۔ یہاں سے آپ نے چوتھے کوسچن کا آنسر لگانا ہے۔ ابھی ہم کر رہے تھے کہ احسان کی اہمیت پر ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ ہمیں تیسرے کوسچن کا آنسر دیکھنا ہے، تو وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مومن کسی مومن پر ظلم کرے اور اس کے ظلم کا بدلہ دنیا میں اسے نہ دے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو بدلہ دلوائے گا۔ یہاں تک آپ نے تیسرے کوسچن آنسر لکھنا ہے، اور یہ جو ہے آپ نے چوتھے کوسچن کا آنسر لکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کو صدقے سے تعبیر فرمایا ہے۔ کوسچن نمبر 5 ہے کہ بنی اسرائیل کیوں تباہ ہوئے؟ تو اس کا آنسر یہاں سے ہے کہ بنی اسرائیل اس لیے تباہ ہو گئے کہ وہ امیروں کو چھوڑ دیتے تھے اور غریبوں کو سزا دیتے تھے۔ سوال نمبر 3، تفصیلی جواب دیں۔ سب سے پہلے ہے عدل و احسان کا مفہوم اور اس کی اہمیت بیان کریں۔ یہ کافی لانگ کوسچن ہے، لیکن کلاس لیول جو ہے وہ کم ہے، تو پھر اس لیے میں آپ کو یہاں سے جہاں سے نشان لگواؤں گی وہاں سے آپ نے کرنا ہے کہ سب سے پہلے ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے اپنا فرسٹ لانگ۔ ٹھیک ہے، یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے کہ عدل کے معنی برابری اور احسان کے معنی نیکی کرنا اور کسی کام کو انتہائی عمدہ طریقے سے انجام دینا ہے۔ ٹھیک ہے، ہر حقدار کو اس کا حق دینا اور ہر چیز کو اس کے اصل مقام پر رکھنا عدل کہلاتا ہے۔ یہاں تک آپ نے لکھنے کے بعد پھر آپ نے نیچے آ جانا ہے کہ عدل کی صفت جب اپنے کمال پر پہنچتی ہے تو اسے احسان کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور کیونکہ احسان میں کسی کو اس کے حق کے ساتھ ساتھ اس سے زیادہ ادا کرنے کے معنی پائے جاتے ہیں۔ جہاں سے لکھنے کے بعد جو ہے وہ ہم یعنی کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم آیت پہ آ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے عدل کے بارے میں۔ ہم لکھیں گے بے شک اللہ حکم فرماتا ہے کہ عدل اور احسان کا اور رشتہ داروں کو جو ہے وہ حقوق دینے کا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم یہ بیان کریں گے، ایک اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا
کہ 7 خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ قیامت کے دن وہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ عطا ہوگی۔ یہاں تک لکھنے کے بعد آپ نے پھر ایک حدیث لکھنی ہے، یعنی کہ ایک ہم واقعہ لکھ دیں گے، ٹھیک ہے، جو انہوں نے فرمایا تھا، ان کے عدل کے معنی لکھیں گے، احسان کے معنی لکھیں گے، معنی اور مفہوم لکھیں گے، ایک آیت لکھیں گے اور ایک ہم حدیث لکھ لیں گے۔ اور وہ حدیث یہ ہوگی یہاں سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مومن کسی مومن پر ظلم کرے اور اس ظلم کا بدلہ دنیا میں اسے نہ دے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اس کا بدلہ دلوائے گا۔ یعنی کہ جو میں نے آپ کو شارٹ کروایا ہے، صرف آپ نے وہی لکھنا ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے کہ اسوہ حسنہ کی روشنی میں عدل اور احسان پر نوٹ لکھیے۔ تو دوسرا لانگ ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے کہ جہاں تک میں آپ کو نشان لگواؤں گی آپ نے وہی لائنیں صرف انڈر لائن کرنی ہیں، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدل و انصاف کی آواز کو ایک ایسے زمانے اور حالات میں بلند فرمایا جب ظلم و ستم میں پسی ہوئی انسانیت انصاف کی بھیک مانگ رہی تھی، ٹھیک ہے۔ اور یہاں تک آپ نے لکھنے کے بعد اب نیچے آ جانا ہے کہ ان حالات میں، یہاں سے سٹارٹ کریں گے کہ ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدل و انصاف کا پرچم بلند کیا اور انسانیت کو ظلم و ستم سے نجات دلا کر عدل رائج کیا، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کرنے کے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں، غلاموں اور عورتوں کو ان کا حق دلوایا، یہاں سے سٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے یہاں تک لکھنے کے بعد پھر آپ یہ بھی پورا واقعہ جو ہے وہ یہاں تک آپ اپنا لانگ کوسچن کمپلیٹ کر لیں گے، یعنی کہ یہاں سے آپ سٹارٹ کریں گے یہاں تک، پھر یہاں سے یہاں تک، ٹھیک ہے، پھر یہاں سے لکھنا سٹارٹ کریں گے اور یہ پورا یہاں تک جو ہے وہ اس احادیث تک ہمارا دوسرا لانگ کوسچن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ہمارا سبق عدل و احسان جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا، ریڈنگ ہو گئی، اس کی ایکسرسائز ہو گئی، کوسچن ہو گئے، شارٹ کوسچن، لانگ کوسچن، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ہم کریں گے اسلام میں رفع عامہ کی اہمیت، ٹھیک ہے، رفع عامہ کی کیا اہمیت ہے اسلام میں، اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں یہ کریں گے۔ اور آپ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جو بھی جتنے بھی آپ کے اسباق ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ اپنے ایکسرسائز اور جو ہے وہ سبق وہ کمپلیٹلی تیار کر سکیں۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔